کہ جہاد کے عالم میں بھی دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، نہیں تو اسلام اخلاق کی زور نہیں بلکہ تلوار کی زور پر پھیلے گا۔ اسلام اس کا سخت مخالف ہے کہ کہیں کسی کے اوپر طاقت آزمایا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج کے درس میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ریلیٹڈ کچھ باتیں آئیں گی اور مسلمانوں کو عقل کھولنے والی باتیں اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں، پھر اس کے بعد تفصیل۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، ظلم کرے، فاعتدوا، تم بھی کرو۔ یہ رب العالمین نے حکم دیا مسلمانوں کو، یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر کمانڈ ہے کہ تم بھی کرو، تمہیں بھی پیچھے نہیں رہنا ہے۔ فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم، ظلم زیادتی تو اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی ستا رہا ہے تو آپ بھی اس کا بدلہ لیجئے، اور اتنا ہی لیجئے جتنا کہ اس نے ستایا ہے۔ یہ بڑا پوائنٹ ہے۔ لوگ ایکشن تو کرتے ہیں، اب ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ری ایکشن آپ کو کرنا ہے، تو ری ایکشن اکثر طور پہ دیکھیے تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ ری ایکشن 2 تھپڑ مار دیے۔ اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ آپ بھی اتنا ہی مارے جتنا کہ اس نے مارا ہے۔ جیسی باتیں وہ کہیں ویسی باتیں آپ بھی کہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ظلم بڑھتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر دنیا کے کوئی بھی کورٹ ہو، وہاں اس فیصلہ کو لے جایا جائے اور حق کے ساتھ فیصلہ کروایا جائے کہ اس شخص نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے، میں نے بھی اسے ویسے ہی ایک تھپڑ مار دیا، تو وہ کورٹ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ فیصلہ کرے کہ تم نے غلط کیا۔ وہ کہے گا کہ تم نے بھی مارا، تم نے بھی مارا، اب فیصلہ ہو گیا۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام انصاف پسند مذہب ہے، اور اسلام تمام مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اسی طریقے سے تم بھی اس کے اوپر ری ایکشن لو جس طریقے سے اس نے تمہیں ایکشن میں مارا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام ہم کریں، ہم کو اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھنا ہے اپنے دل کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طاقت اب بہت زیادہ ہو گئی تو ہم ظالم قوم جو تھی پہلے سے ان کو جا کر کے ہم مٹا دیں، نہ، اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا، اس بات کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو پہلے کے یہودی لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کے مخالف انسان کو، مخالف جماعت کو اگر کسی بھی طریقے سے وہ حاوی ہو گئے، غالب ہو گئے، تو اس نسل کو ہی مٹا دیا کرتے تھے، جس کے خلاف میں ہی قرآن کی آیتیں بہت ساری اتری کہ قرآن اسی لوگوں کو اور ایسے ہی لوگوں کو انصاف دینے کے لیے اترا ہے جو لوگ مظلوم پہلے سے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، یاد رکھو، ذہن نشین کر لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر شخص کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ جو پرہیزگار شخص ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسی کا ساتھ دیتا ہے۔
اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو، خرچ کرتے رہا کرو۔ یہ خرچ کا بڑا مسئلہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ آج کل معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ غیر چیزوں میں جو اسلام کے عقائد کے خلاف ہے، جو ہمارے قوانین کے خلاف ہے، ان میں تو ہمارا جیب پورا کھلا ہوا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے، مسجد بنانے کی بات آتی ہے، مدرسے بنانے کی بات آتی ہے، تو ہم وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے رہا کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو تہلکہ کی طرف مت لے جاؤ، یعنی ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں خود کو نہیں ڈالنا، خود کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ہاں، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ دیکھیے جنگ و جدال اپنی جگہ ہے، لیکن احسان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین بہت زیادہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے اب تفسیر اس کا کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ فرمائی الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں۔ یہ تو ترجمہ سے شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر حدیث سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو مکمل عقیدے کی کتاب ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ قرآن کی تفسیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو لے کر کے چلے تھے عمرہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جاتے ہیں، میدان حدیبیہ میں آپ کو گھیر لیا گیا، آپ کو روک دیا گیا کہ اس سال آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے مکہ۔ مشرکین لوگ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ جب رکاوٹ بن گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مہینہ تھا، وہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور یہ حرمت والا مہینہ۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ بہت زیادہ ان مہینوں کے احترام کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہم صلح کر لیں گے، صلح میں خیر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہمت دیا اور کہا کہ تم بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اور آنے والے سالوں میں جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں مشرکین کہ آنے والے سال میں آپ آ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، تو آنے والے سالوں میں اگر یہ تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے تو تم اس حرمت والے مہینے کو نظر انداز کر دینا اور تم ان سے بھیڑ جانا اور اللہ کے گھر کا طواف کر لینا۔ اس لیے ان آیتوں کا نزول ہوا۔ اسی طریقے سے اس آیت کا مصداق ایک اور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لے کر کے مکہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائیے اس پیغام کو لے کر کے۔ جب پیغام کو لے کر کے جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو ادھر سے شیطانوں نے ایک جھوٹی خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام سے بیعت لیا ایک درخت کے نیچے کہ ہم عثمان کے قاتلین سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ تو اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کا نزول فرمایا کہ اگر مشرکین جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اگر وہ ان وعدوں کو پامال کر دے، جو ایگریمنٹ ابھی ہوا ہے، مذاکرہ ہوا ہے، ان مذاکروں کو پامال کر دے، تو آپ بھی
پیچھے نہ رہنا اور آپ بھی ان کے سامنے ڈٹ جائیے. اللہ رب العالمین کس کے ساتھ ہے؟ مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے. آج مسلمانوں کا بھروسہ بھی تو ہو. آج تم پہلے ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین جبکہ کتنے مقامات قرآن مجید کے اندر کہا کہ مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تمہارا ایمان ہم دیکھتے ہیں، تمہارا تقویٰ دیکھتے ہیں. اگر تم سچے پکے مومن مسلمان ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کی مدد ضرور بھی ضرور آئے گی. بس ڈرنا ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے. آج یہ مسئلہ مسلم سوسائٹی کے بھیتر بھی، آج تم غیروں کی بات کیا کریں، غیروں کی بات کیا کریں، اپنے اندر ہی ہے. اگر کوئی شخص دھوکائی سے یا پھر جان بوجھ کر ہی اگر ہمیں تکلیف دیتا ہے، تم نہ جانے اس کے ری ایکشن میں ہم کتنے تکالیف اسے دے دیتے ہیں نہیں دے دیتے ہیں. بس ہمارے پاس طاقت ہے، جماعت ہے، ہماری بات لوگ سننے والے ہیں، چلو دے دو. یہاں تک کہ اسے معاشرہ سے الگ ہونا پڑے ہو جائے، گاؤں سے نکلنا پڑے نکل جائے، ہمیں کوئی لینا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اسی لیے کہا کہ ہم زیادتی کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں دیں گے اور ایسے لوگوں سے محبت بھی نہیں کرتے ہیں اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے. اس لیے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیجیے گا، ظلم کرنے سے ڈریے گا. اس لیے اللہ نے آگے فوراً کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہاں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں اگر تم مسلمان ہو، اللہ کے لیے کھڑا ہونا جانتے ہو تو سنو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو بہت ساری جگہوں پہ کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن تمام کے تمام آیتوں کا محل الگ الگ ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے صدقات و خیرات کا ذکر کیا وہاں بھی کہا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جگہوں پہ بھی کہا، لیکن یہاں کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ یہی باتیں آپ کو سمجھنا ہے. آپ اپنی بچاؤ کے لیے، آپ ڈیفینس کے لیے تیار رہیے اور آپ اپنی سرکشا کے لیے ہتھیاریں رکھیے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا تیل نہیں کہ موم بتی جلایا جائے، اور کیا اس وقت کی بتی ہوتی تھی وہ جلایا جائے، لالٹین جلایا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ چیزیں کیا تھی؟ سرکشا کرنے کی تلوار. اور آپ کا ایک خچر بچا ہوا رہتا ہے. بتائیے، سرکشا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج مسلمانوں کی سوسائٹی کا اگر جائزہ لیا جائے تو صرف وہ اللہ کے نام پہ جیتے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، نام پہ جیتے ہیں. دوسری قوم آپ کے اسلام کو پڑھ کر، آپ کے قائد و قوانین پر چل کر آج طاقتور قوم بنتی جا رہی ہے. آج ہم لوگ صرف اور صرف آپسی بھید بھاؤ میں لگے ہوئے ہیں. بس دنیا 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 ہماری حوث بن چکی ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا آپ کتنا حاصل کر لیں گے؟ کبھی نہ کبھی آپ کو اسی موڑ پہ آنا پڑے گا جس موڑ پہ آپ آنا نہیں چاہتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا؟ کون ہے؟ ابھی اگر کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، چلو مسلمانوں نکل جاؤ، ہم لوگ اپنے گھر میں چلے جائیں گے، ہماری بیوی ہمارے بچے بہت زیادہ پیارے ہو جائیں گے. لیکن جب دوسری قوم ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے، توڑ کر کے اندر آئے، بم پھینک کر کے ہمیں برباد کر دے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اور ہمارا عقل ٹھکانے ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے اوقات کو آنے سے پہلے تم سرکشا کول، اپنا سرکشا تیار رکھنا اور اپنے ڈیفینس کے لیے تم اپنے پاس اس کے بچاؤ کا سامان رکھنا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یاد رکھو، سنو، ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العالمین تو متقیوں کے ساتھ ہے. اور سنو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے سے کسی قوم کے اوپر تم وار نہ کرنا، خود کو میک ہیسٹ نہیں کرنا. ڈونٹ میک ہیسٹ. اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو برباد مت کرو، کہیں بھی نہیں.
اپنے طرف سے تو ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے. کوئی اگر کاؤنٹر کرتا تو آپ انکاؤنٹر کیجیے. آج ہم لوگ سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص کا انکاؤنٹر کر دیا گیا. کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا تھا پہلے، اس لیے اس کے ڈیفینس میں اس کو انکاؤنٹر کیا گیا ہے. اور یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے سرکشا کے لیے، ہم اپنے بچاؤ کے لیے ہم ہتھیار رکھ سکتے ہیں. آپ لائسنس بنوا سکتے ہیں. لہذا ادھر ادھر کے کاموں میں جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں وہی پیسے کو ہم صحیح طریقوں میں خرچ کرنا سیکھیں. اس کے بعد اللہ نے کہا